آپ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وعدے میں 3 دن باقی تھے، میں حضور کے ساتھ تھا، وہ عالم تھا یہودیوں کا، تورات جانتا تھا، تو چوک میں اس نے کھڑا کر لیا اور کھڑا کر کے کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پیسے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو 3 دن باقی ہیں وعدے میں، انشاءاللہ وعدے پہ دے دیں گے۔ میں نے جو مضمون چھیڑا ہے وہ میں نے مکمل کرنا ہے، آپ میری بات پہ توجہ کرنا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ حضور کو دادا سے بڑا ہی پیار ہے۔ اب وہ یہودیوں کا عالم کیا کہتا ہے نبی پاک کو، تانا کس طرح دیتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشا۔ جب حضور نے کہا نا ابھی 3 دن باقی ہیں تو کہنے لگا جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر معاذ اللہ، کروڑ دفعہ معاذ اللہ۔ کہنے لگا جی عبد المطلب کی اولاد کا طریقہ یہ ہے، پیسے لے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے، ہے نا اشتعال والی بات۔ یعنی ویسے ہی آپ کسی کو کہیں کہ تیرے دادے کی اولاد شاری کا طریقہ ہی وہ گرم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے اس ذات کے بارے میں جس سے آپ پیار بھی عشق کی حد تک کرتے ہوں، تو اب تھپڑ تو بنتے ہیں نا 4، اب ڈنڈا تو بنتا ہے نا۔ لیکن میرے نبی پاک اشتعال میں نہیں آتے، مزاج نہیں تھا رسول کریم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بڑی بات کر دی کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے یوں کر کے تلوار پہ ہاتھ رکھا، نکال لی نیام سے باہر، گردن اڑاؤں گا اس گستاخ کی۔ رسول کریم نے فرمایا عمر یہ تو کیا کر رہا ہے، تیرے تو ذمہ یہ تھا کہ تو اسے نرمی کا کہتا اور مجھے پیسے دینے کا کہتا۔ اب اس طرح کر، اسے فلاں جگہ لے جا، وہاں کھجوریں پڑی ہیں تول کے دے دے، چل 2 کلو زیادہ بھی دے دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور زیادہ کس بات کی، میں تو پوری بھی ذرا ناپ تول کے دوں گا، اور احتیاط سے کس بات کی زیادہ، اس نالائق کو زیادہ دوں؟ حضور فرمانے لگے زیادہ اس لیے دینی ہے کہ تو نے اسے ڈانٹا ہے، تو نے تلوار دکھائی ہے، اب 2-3 کلو زیادہ دینی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں لے گیا اور میں نے 2-3 کلو کھجوریں زیادہ دی، پر وہ میرے اندر جو اس کے بارے میں کوفت تھی وہ جاتی نہیں تھی، میرا دل کرتا تھا کاٹ ڈالوں اسے۔ اور جب میں نے دے لی نا تو میرے قریب آیا، میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ایک کبھی نکلتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میرے گھٹنے پہ اس نے ہاتھ رکھا تو وہ یہودیوں کا عالم رو پڑا، کہنے لگا عمر تیرا کیا خیال ہے کہ میں بلا وجہ یہ میں نے بات کر دی؟ کہا نہیں، تو روتا کیوں ہے، پہلے بے ادبی کرتا ہے اب روتا ہے؟ تو کہنے لگا عمر میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، معمولی ہوتا تو جلدی مان جاتا، میں تورات کا، انجیل کا، زبور کا عالم ہوں، میں نے آخری نبی کی ساری صفتیں اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، میں نے ساری باتیں چھپ چھپ کے نبی پاک میں دیکھ لی تھی۔ ایک بات میں نے حضور کی آزمانی تھی ابھی، وہ یہ تھا کہ نبی پاک کے سامنے جتنی بھی جہالت کرو گے نا، اللہ کے رسول کا حلم اس پر غالب آ جائے گا، حضور کا صبر اس پر غالب آئے گا۔ میں نے نا آج وہ آزمانا تھا، اور میں نے نا سازش کر کے بلال کو پیسے دیے تھے، اور میں نے سازش کر کے 3 دن پہلے مانگے تھے، پر عمر تجھے مبارک ہو، میں نے تو آزما کے مانا ہے، تو بغیر آزمائے محمد عربی کا غلام بن گیا ہے۔ اب لے جا، مجھے معافی بھی دلا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی میرے لیے، اس سنت پہ بھی تو میرے ساتھ شامل ہو۔ زندگی میں اشتعال نہ اپنے آپ کو آنے دے۔ لوگ دنیا میں باتیں کرنے آئے ہیں، اور باتیں کرنے والے رہ جایا کرتے ہیں، باتیں کرنے والے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے، اور کام کرنے والے وہ کر جاتے ہیں۔ اگر آپ باتوں پہ آپ وقت گزاریں گے تو رہ گئے۔ اشتعال، وکیلوں کو بھی یہاں اشتعال آتا ہے، یہاں ڈاکٹروں کو بھی اشتعال آتا ہے، یہاں فلانے کو بھی اشتعال آتا ہے، یہاں بھئی آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ اگر آپ کو اشتعال ہی آنا ہے، آپ دیکھیں نا اہل طائف نے نبی پاک کے ساتھ کیا کیا۔ تاریخ میں نا کچھ الفاظ ایسے ہیں جو پڑھے نہیں جاتے۔ جب انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، آپ نبی ہیں جو دروازہ دروازہ گھوم رہے ہیں، آپ نبی ہیں جن کے ساتھ لشکر ہی کوئی نہیں، پیسے ہی کوئی نہیں، آپ ہیں، اتنے سخت جملے، پھر پتھر بھی مارے۔ اشتعال تو 1.5 منٹ میں آ جاتا ہے بندے کو، اور ہمارے ہاں تو رہ بھی صرف اشتعال ہی ہے، صرف اشتعال ہی ہے، جس کو دیکھو اسے اشتعال ہے، ادھر بھی لڑائی، ادھر بھی دنگا، ادھر بھی فساد۔ بھئی آپ چھوڑیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت زید بن حارثہ نے کہا حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، نبی پاک نے فرمایا لفظ حدیث کے، فرمایا لم ابعث لعانا، فرمایا میں کو تانے دینے والا بن کے آیا ہوں، میں کو وہ ہوں جو تانا زنی کروں گا، بد دعا دوں گا انہیں۔ فرمایا انما بعثت ہادیا و رحمہ، فرمایا میں تو رحمت بن کے آیا ہوں اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ زندگی میں کبھی بھی اشتعال۔ ایک بات اور کرنی ہے آپ سے، اس پر بھی آپ نے خاص توجہ کرنی ہے، جو ہمارے لیے سرکار کی محتاجی میں سے خیرات ہم نے لینی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا قرآن مجید نے حریص کہا۔ اللہ اکبر۔ یہاں شاید آپ مجھے کہہ دیں تو میں ناراض ہو جاؤں، لیکن قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کے الفاظ پر غور کریں۔ حریص علیکم، اے میرے محبوب کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا تم پر حریص ہیں، یعنی تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں، تمہاری بھلائی چاہنے میں
یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اس سے بڑھ کر میں ان کا معنی نہیں کر سکتا۔ اگرچہ علماء تفسیر نے حریصٌ علیکم کے کئی معنی بیان فرمایا محبوب کو جلدی ہے۔ بیٹا بھی اماں سے کہتا ہے اماں آہستہ آہستہ ہی میری ترقی ہوگی نا۔ اب مرید بھی پیر صاحب سے کہتا ہے حضرت صاحب ہوں میں شروع کرتے لئیے سویرے اٹھتے پہنا تے اے میں ہولی ہولی کر کے داڑھی، مجھے تو خیر بہت سارے کہتے ہیں، اس لیے ایک میرے سنگی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، وہ جنوبی پنجاب سے ہیں تو وہ سرائکی ہیں۔ اب ہمیں اللہ نے یہ اعزاز دیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر زبان کا بندہ ہوتا ہے، اس لیے کئی دفعہ اپنی زبان بھی گٹ مٹ ہو جاتی ہے کیونکہ سب سے بات کرنی ہوتی ہے نا جی۔ تو مجھے کہنے لگے ایک دن فون کر کے پیر صاحب مبارک ہوئے، میں نے کہا جی خیر مبارک، کیا ہوا؟ کہنے میں ان چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لئی اللہ دے فضل نہ۔ میں کہا چلو میں تیری مبارک قبول کیتی تو مہربانی کریے انہوں کھاد شاد پاندا رہی تاکہ تھوڑی بڑی بھی ہو ہی جائے کہ جی مبارک ہوئے۔ میں چھوٹی چھوٹی میں کہ چلو اللہ کریم خیر کرے گا بڑی بھی ہو جائے، حالانکہ داڑھی کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے نہ چھوٹی کا نہ بڑی کا، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باہر کیا جو بات عرض کرنی ہے اس کی طرف آتا ہوں آپ حضرات سے۔ حریصٌ علیکم، بھئی ہر بندہ کہتا ہے میں آہستہ آہستہ چلوں گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شوق رکھتے میری امت کو جلدی سے خیر ملے، جلدی سے۔ آپ دیکھیں نا ہم نے نا اصل میں سنی تقریریں، سنانے والوں نے سنا دیں بس وہ ٹھیک ہے ایک نظام ہے، لیکن کبھی کبھی نا ہم الجھ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں کہ یار ایسے بھی ہوتا ہے۔ نبی پاک جلدی کرتے ہیں اپنی امت کو خیر دینے میں، جلدی۔ حضرت ابو ہریرہ نے حافظہ مانگا تو فٹافٹ دیا حضور۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا حضور گھر میں غربت ہے تو فرمایا 1 کلو لے جا، کھول کے نہ دیکھنا کھجور، کھاتا رہنا ختم کوئی نہیں ہوگا۔ جس نے جو مانگا نا جو ذرا جلدی کر کے، مرنا ہے پھر قبر میں جانا ہے، پھر قیامت تک قبر میں لیٹنا ہے، پھر قبر سے اٹھنا ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، پھر وہاں سے اٹھ کے حساب دینا ہے، حساب کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شوق ہے امت جلدی جلدی جنت میں جائے، لہذا فرمایا ابو بکر تو بھی جنتی ہے۔ حضور وہ قبر وہ اٹھنا وہ حساب کتاب، فرمایا میں جانوں اللہ جانے۔ عمر تو بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بن عوام بھی جنتی ہے، طلحہ بن عبید اللہ بھی جنتی۔ 10 بندوں کو نہ کھڑے کھڑے جنت۔ امام حسن اور حسین پیچھے کھیل رہے تھے تو پوچھ لیا کسی نے حضور یہ 10 تو جنتی ہیں، تو فرمایا جو پیچھے ہیں تو کہا سید الشباب اہل الجنہ، یہ جنتی ہیں اور یہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ آپ ذرا پلٹ کے دیکھ لیں کس طرح حضور نے، اور یہ اس شوق کو آپ سمجھیں، ہمیں تو شوق ہی کوئی نہیں، اب یقین کریں نہیں شوق، زیادہ سے زیادہ شوق ہوگا تو اپنے بیٹے کے حق میں ہوگا کہ جلدی جوان ہو جائے، اور اس میں بھی ہماری ڈبل لالچ ہوتا ہے کہ بچہ جوان ہو جائے اور میں کبھی بوڑھا بھی نہ ہوں، یہ بھی جوان ہو جائے اور میں بھی جوان ہی رہوں، بھئی یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اگر وہ جوان ہوگا تو پھر آپ کو بوڑھا ہونا پڑے گا، لیکن ہمارا ڈبل لالچ ہے کہ یہ بھی جوان ہو جائے اور میں بھی جوان ہی رہوں، یہ ہو سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ذرا غور کریں، فرمایا وہ پیر روما ہے جو خرید کے دے دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ فرمایا جو مسجد بنائے گا میں گارنٹی دیتا ہوں اپنے لیے جنت میں مکان بنا لے گا۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت کو آسان کرتے چلے گئے، فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرنا، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے گا۔ جلدی کے ساتھ حضور نے یہ شوق پیدا کیا۔ ہمارے ہاں نا ہر معاملے میں تیزی ہے، امیر راتوں رات ہونا ہے، حسین راتوں رات ہونا ہے، اور بادشاہ بھی نیک ذرا آہستہ آہستہ ہو کے کرنا ہے، آہستہ 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 آہستہ۔ اور تو ہر ویلے مسیطے بہ رہنا ہے تو اور کتے بھئی ہے جی، بھئی مسجد اللہ کا گھر ہے، تیرے گھر بیٹھتے تو 2-3 دن زیادہ بیٹھتے، تو نے کہنا تھا کوئی اور کام بھی کریا کر، اللہ کے گھر بیٹھے ہیں تو یہاں بھی تجھے اعتراض ہے، کدھر جا کے بیٹھے، کدھر بیٹھے جا کے۔ ہمارا ایک پیر بھائی تھا، اللہ اکبر، تو حضرت صاحب کے پاس آ کے نا کسی نے شکایت لگائی اس کی کہ اس کے گھر والے کہتے ہیں تیار والے پیروں کو لے بیٹھا رہنا ہے، تو سب آس پہ فرمان لگے ایک باری پھر گل کری، کہتا جو کہتے ہیں ہر وقت پیروں کے پاس بیٹھ رہتا ہے، فرمایا یار بڑا مزہ ہے، ایک باری پھر کری۔ تو وہ جب حضرت صاحب کو مزہ آتا تھا تو ہمیں مفت میں آنا شروع ہو جاتا تھا، تو یہ تو بڑی بات ہے نا جی کہ کوئی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے۔ میری بات کو سمجھ لیں، جلدی کرتے رسول کریم، ہمیں بھی تھوڑی جلدی کرنی چاہیے نبی پاک کا غلام بننے۔ صحابہ نے بڑی جلدی کی، آپ یقین کریں 1 منٹ بھی دائیں بائیں نہیں، بس آج حکم آیا، آج ختم، آج ہی عمل ہوگا، کل پرسوں ترسوں کی بات کوئی نہیں۔ ساری دنیا جاتی ہے نا مدینہ شریف اور جا کے دیکھتی ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، یار بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلا تسی انجان دے سو، اب یہ کہنا شروع کر دیے بڑا مشکل کام ہے۔ حضور نے 4 رکعتوں والی نماز 2 ادھر منہ کر کے پڑھائی اور پھر 2 رکھتے ہیں، اور یار مشکل ہے کام، بڑا مشکل۔
यहाँ तो मेरे भाई पगड़ी का स्टाइल बदल, नाराज हो जाते। और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे का रुख ही फेर लिया तो सलाम के बाद सहाबा ने सवाल नहीं किया। किसी ने पूछा कल तुमने दो उधर पढ़ी थी, आज दो उधर पढ़ी, उन्होंने कहा हमने किबला नहीं देखा, हमने तो ये देखा इमाम किधर जा रहा है। आजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो उसवा मुबारक है ना, हुजूर का जो मुकद्दस हमारे लिए उसवा है, वो हमें बड़े मकासद की बात बताता है। बड़े बड़े मकसद जिंदगी में, बड़े बड़े मकसद। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत को जब हम देखते हैं तो इन लोगों ने बड़े बड़े इनकलाब बर्पा कर दी, बड़े मकासद की बात करते थे वो लोग, छोटी मोटी बात नहीं। हमारे यहाँ दायरा कार बड़ा महदूद है, बाज लोग भी बड़ी महदूद और बड़ी छोटी बातें करते हैं। मसलन अब ये कितनी बड़ी बात है कि कोई आदमी किसी को दीनदार समझे, नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुसल्ले पे बैठा समझे, कितना बड़ा उसने दर्जा दिया। उसने कहा यार ये देखो ये हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन का पैगाम देने, कितना बड़ा उसको दर्जा दिया गया था। तो उस बंदे को कितना बड़ा मकसद उसके सामने होना चाहिए था कि मैंने दीन का काम करना, जो कि लोगों ने उसे एक बड़ा दर्जा दिया है। लेकिन अगर वो ज़हन ये बना ले कि मैं जरा देखूं जो आने वाला है वो कुशापर लेके आया है कि नहीं, अगर उसका ये ज़हन बन जाए कि मैंने कहीं जाना है तो कुछ 40,000 मिलेगा कि नहीं, तो इतनी बड़ी तेरी हैसियत अल्लाह ने बनाई है और तूने बंद कहाँ कर लिया अपने। उलमा अंबिया के वारिस हैं, तुझे तो बहुत बड़ी बात करनी चाहिए थी और तू कहाँ बंद हो गया चंद हजार में। बड़े मकासद जो होते हैं ना, बड़े मकासद जिंदगी में, हुजूर का उसवा मुबारक हमें बड़े मकासद की बात बताता है। हम जो कि अहादीस को रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, तो हम उस तरह से उसकी गहराई में उतरते नहीं जैसे हमें उतरना चाहिए। हुजूर का हर फरमान एक मकसद की बात करता है, हर फरमान। चले जिन लोगों को बड़ा सादा सा मुख्तसर जुमलों में अहादीस याद है, चंद बातें तूने भी हुजूर की यकीनन याद होगी। नबी करीम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो लोगों के हक में बेहतर है। आप इस पर पूरा गौर करें। हुजूर ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो लोगों के हक में। अब ये एक जुमला हदीस पाक का अगर हम सही तरह अपनी जिंदगी में नाफिज कर लेना, इतना ही यार मैंने बेहतर बनना है, अपने बच्चों के हक में भी, बहन भाइयों के हक में भी, बीवी और ससुराल के हक में भी, ननिहाल और ददियाल के हक में भी, मैंने इनका कोई ना कोई नफा करना है। ये हुजूर की एक हदीस इंसान को इतना बड़ा मकसद दे देती है, सारी जिंदगी बंदा लगा सकता है, सारी जिंदगी और बामकसद जिंदगी हो जाती है। जब जिंदगी बामकसद होती है फिर बंदा बोर भी नहीं होता, परेशान भी नहीं होता, तंग भी नहीं होता। कि बेमकसद बेफायदा काम, एक है बामकसद। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे मुबारक था, दोपहर थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। मुझे किसी मजबूरी के लिए अपने घर की छत पे जाना पड़ा तो मैंने देखा कि एक शख्स बूढ़ा ऊँटों को हाँकता हुआ आ रहा है। मेरे जहन में ख्याल आया कि यार सारी दुनिया दोपहर को सो रही है, शिद्दत की धूप है, आप भी सो जाते, असर के वक़्त आप ऊँटों को चला लेते। कौन है जो इस वक़्त भी? कहते मैं कुछ देर रुक गया, लेकिन जैसे ही वो मेरे करीब आए, वो कोई आम आदमी तो नहीं, वो तो हजरत उमर फारूक है रदी अल्लाह ताला। आप फरमाते हैं कि मैं झट से सीढ़ियों से नीचे उतरा और मैंने जनाब उमर से अर्ज की कि हुजूर इस वक्त आप? फरमाने लगे ये माले गनीमत के 2 ऊँट भाग गए थे, इन्हें पकड़ने गया था। मैंने अर्ज की हुजूर किसी गुलाम से क्या देते? फरमाने लगे मुसलमानों के माल की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, गुलाम की तो नहीं ना। अब एक मकसद है ना कि मैंने एक ड्यूटी करनी है, मैंने खिदमत करनी है। मैं तालिब इल्मों से कहता हूँ, उलमा से नहीं, तलबा से मैं कहता हूँ आप सारा दिन क्यों शिकवा करते हैं? आप कमेटी की मस्जिद समझ के उसकी खिदमत ना करें, अल्लाह का घर समझ के करें। मस्जिद कमेटी की नहीं होती, मस्जिद अल्लाह ताला का घर होती। अल्लाह का घर जानकर आप उसकी खिदमत करेंगे तो आसानी मिलेगी। मेरी बात पर तवज्जो करें जी, बैठ जाओ बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे। तो अपनी जिंदगी में बामकसद काम जब हम करते हैं तो फिर थोड़ी सी सुकून महसूस करते हैं। इसी तरह से नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक तो ये फरमान हमें मकसद बताता है। एक दूसरी बात सुनी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा मैं ये समझता हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस एक हदीस पर अमल कर लिया ना जाए ना, जो हम सबको आती भी है, तो सारे मुल्क में सुकून हो जाए, सारे घरों में करार आ जाए, सारे ख़ानदानों में खूबसूरती आ जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से कोई उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए भी वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। आती है ना सबको हदीस पाक? हाँ ना तो करो ना, चलो जिसको नहीं भी आती थी उसने अभी सुन तो ली है ना। हुजूर ने फरमाया
تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہو سکتا جب تک وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی، حدیث ہے نا، آپ نے سنی ہوئی ہے نا، ایسے ہی ہے، ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی بھائی کے لیے بھی کرتے ہیں، ہوتا ہے ایسے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، دکان پہ کپڑے خرید لے جائے نا تو کہتے ہیں یار کوئی کپڑے دکھا سور سلوانا ہے، تو دو چار جوڑے خود لے لیے، پھر اسی وہ عقیدہ ہے ہن کو دین دوان والے بھی وکھا، وہ کہڑے ہوندے نے جڑے پان والے نہیں ہوندے، ایسی بات ہی ہے نا۔ اب جو دینے ہیں وہ بھی، یعنی وہ بڑا نیکی کر رہا ہے امیر آدمی، اپنے نوکر کو کپڑے دے رہا ہے، کہتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے بس 2 دفعہ ہی پہنا، نیا بالکل، وہ بھائی نواں ہوندا تو نہیں سی دینا، بالکل ٹھیک ہوتا تو دیتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ماحول اس طرح کا ہم نے بنا لیا ہے کہ اپنی ذات، اپنے بچے، اپنا گھر، اپنا ادارہ اس میں بند ہو جاتے ہیں۔ ایک سوچ جو امت کی سوچ ہے، جو قومی اور عالمی سوچ ہے، اس سوچ کے مطابق ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ جب تک کہ ہم حضور کے اس مقدس فرمان پر نہیں غور کرتے کہ جو میں نے اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے، تو مجھے بتائیے جب یہ سوچ ہوگی تو کوئی بندہ ملاوٹ والی چیز بیچے گا، غلط چیز سیل کرے گا، دنیا کو دھوکہ دے گا، لیکن ہم تو غور ہی نہیں کرتے، بس حدیث سن لی معاملہ ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیں امام غزالی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضور کے غلام تھے، ایک درخت پر محبوب نے اشارہ کیا کہ یہاں سے 2 مسواکیں اتاریے، سادی سی بات ہے نا، مسواکیں اتار لی گئیں، خادم اتار لایا، اس نے لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ ایک مسواک بالکل سیدھی تھی، ایک تھوڑی ٹیڑھی تھی۔ اب مسواک تھوڑی ٹیڑھی بھی ہو تو دانتوں پر چلنے سے انکار تو نہیں نہ کرتی، نہ کوئی دانت صاف کرنے میں کوئی حرج ہوتا ہے، تھوڑی سی ٹیڑھی تھی، ایک ذرا سیدھی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں غلام نے دونوں پیش کر دی، تو محبوب نے ٹیڑھی مسواک رکھ لی اور سیدھی حضور نے غلام سے فرمایا کہ یہ آپ آج کل تو یہ کام الا ماشاءاللہ مذہبی لوگ بھی نہیں کرتے۔ میں ایک جگہ دینی مدرسوں کے اہتمام کرنے والے جو لوگ تھے ان کی میٹنگ تھی، تو وہاں ایک صاحب نے بڑا تقویٰ بیان کیا، کہنے لگا میں نے کبھی مدرسے کی روٹی نہیں کھائی، حالانکہ مدرسے کا محتمم ہوں، میں نے نہیں کبھی چکھی، اتنا پرہیزگار ہوں۔ بعد میں میری باری آئی تو میں نے کہا جی میرا خیال ہے کہ آپ وہی روٹی کھایا کریں جو مدرسے میں پکتی ہے، آپ تقویٰ بدل دیں، آپ کو پتا تو بیچارے بچے کھاتے کیا ہیں، جو کچھ کمیٹی کے صدر کے گھر پکتا ہے اور جو محتمم کے گھر پکتا ہے اسے غور کرنی چاہیے کہ طلباء کو وہی دے رہا ہے، ان کے ساتھ بھی رویہ وہی ہے۔ کیوں نہیں ان چیزوں کو سمجھتے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے کن مقاصد حیات سے آگاہ کیا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ٹیڑھی مسواک مجھے دے دو، عرض کی حضور میرے ماں باپ قربان ہو، میری روح میری جان قربان ہو، آپ سیدھی رکھیں۔ حضور نے فرمایا نا بھائی میں نے خود ہی تو امت کو قانون دیا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اخلاقاً ایک بات اپنے دل سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، کیا ہمارا بہو کے بارے میں بھی وہی ذہن ہے جو بیٹی کے بارے میں؟ وہ ساری گنجائشیں، وہ ساری معافیاں جو بیٹی کو ملتی ہیں، اور نہیں ابھی بچی ہے تو نہیں ابھی چھوٹی ہے تو نہیں ہم نے ابھی کام کرائے نہیں تو نہیں ابھی مطلب اس پر کوئی بوجھ ڈالا نہیں تھا تو نہیں ذرا یہاں ماحول اور تھا، یہ جتنی کہانیاں بیٹی کے حق میں یاد ہوتی ہیں، مومن تو وہ ہے نا جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے، تو یہ ساری کہانیاں بہو کے حق میں کیوں نہیں یاد آتی؟ یہ کیوں نہیں یاد آتی؟ یہ جو ہم اپنے داماد کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ چل پتر غصہ نہ کر، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، تو یہ والا مشورہ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں دیتے بہو کے حق میں؟ خدا کے بندو، جب مومن کے اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں، اس کے مقاصد حیات بڑے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی کچی کچی کمزور کمزور باتیں نہیں کرتا، خود غرض زندگی نہیں گزارتا، اس کا یہ سٹیٹس ہی نہیں ہوتا کہ بس اپنی ذات سے شروع ہو اور اپنی ذات پر وہ ختم ہو جائے، وہ بڑی باتیں کرتا ہے، بڑے خیالات کا مالک ہوتا ہے، بڑے حوصلے ہوتے ہیں اس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے، اس کا مزاج بڑا ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک یہودی پڑوسی تھا اور مخالف بڑا تھا، ساری زندگی اس نے حضرت بایزید کی مخالفت کی۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جس کی میں مخالفت کر رہا ہوں بندہ ٹھیک ہے، پر اندر کے حسد کا کیا کچھ نہیں جا سکتا، ساری زندگی حسد کرتے، اس نے بھی کیا اور بڑی غلط باتیں پھیلائیں۔ اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اس یہودی سے جو یہودیوں کا عالم تھا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، یہودی اس سے ناراض ہو گئے، حالات اس کے خراب ہو گئے، اتنا غریب ہو گیا کہ وہ چراغ جلانے کو بھی پیسے کوئی نہیں، بچہ تھا چھوٹا سا، وہ اندھیرے میں ڈرتا تھا، روتا تھا۔ حضرت بایزید بستامی گھر آئے تو اپنی گھر والی سے پوچھنے لگے، کل بھی میں نے نوٹ کیا یہ بچہ روتا ہے، آج بھی نوٹ کیا، تو کہنے لگی وہ جو گھر والوں سے پوچھا جو بھی گھر میں موجود تھا، انہوں نے کہا جناب وہ غربت ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے حالات بڑے کمزور ہو گئے ہیں، تو بچہ اندھیرے سے ڈرتا ہے، چراغ جلانے کو تیل کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، دشمن ہے، ساری زندگی مخالفت کی۔
حضرت بایزید نے چراغ میں بتی بھی ڈالی، تیل بھی ڈالا، اس کے دروازے پہ دستک دی، وہ یہودی باہر آیا، آ کر کے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے نا اس کے بولنے سے پہلے فرمایا کہ پوری گلی اور چوک دیکھ لے، بندہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اور تو مجھے جانتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، میں بتاؤں گا بھی کسی کو نہیں، یہ تو چراغ رکھ لے تاکہ تیرا بچہ سو جائے، آرام سے وہ لیٹ جائے، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا، تیرا میرا راز رہے گا، اور میں نے رات کو میں آیا ہوں دیکھ بھی کوئی نہیں رہا۔ وہ یہودی کہتا ہے بولنے کی طاقت ہی کوئی نہ رہی، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ وہ اندر چلا گیا چراغ لے کے، رات بھر بچہ سویا رہا۔ دوسرا دن پھر ہوا، شام تھوڑی سی گہری ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں سوئے، بچہ ڈرتا تھا اندھیرے سے۔ حضرت بایزید نے پھر چراغ میں تیل ڈالا، بتی ڈالی، دروازے پہ دستک دی۔ جب وہ باہر آیا تو فرمانے لگے تو دیکھ رہا ہے کہ کوئی بندہ موجود نہیں ہے، اور تجھے پتا ہے میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، کسی کو بتاؤں گا نہیں، یا یہ لے جا تیرا بچہ سو جائے۔ اس نے مخالفت کی ہے ساری زندگی، اس کو دے دیا، اس کا بچہ سو گیا۔ تیسرا دن پھر ہوا، وہی وقت، وہی انداز، وہی باتیں، دستک دے کے کہا کوئی شخص نہیں دیکھ رہا، چراغ لے لے، بتاؤں گا بھی کسی کو نہیں، اور تجھے پتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ چراغ آپ بڑھا کے دروازہ بند کرنے لگے تھے کہ وہ یہودی زور زور سے چلایا، کہنے لگا باہر آؤ بھی سارے مسلمانوں، نکلو بھی یہودیوں سارے باہر۔ لوگ سارے باہر گلیوں میں آ گئے، کہنے لگے یہ بایزید بسطامی ہے، میں نے ساری زندگی جھوٹے الزامات لگائے، آج جب میری حالت یہ ہے کہ میرے اپنوں سے مجھے کوئی پوچھنے نہیں آتا، اس شخص سے میرے بچے کا رونا نہیں دیکھا گیا، یہ تڑپ گیا ہے کہ کسی کا بچہ کیوں روئے، یہ روز مجھے چراغ جلا کے دے جاتا ہے، گھر میں میرے روشنی ہو جاتی ہے، بچہ میرا سو جاتا ہے، پر میں ساری رات نہیں سوتا۔ میں آج تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جو جو میں نے ان کے بارے میں زندگی بھر کہا وہ سارا غلط تھا، اور یہ بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ پہلے میں نے دین اسلام سنا تھا، 3 دن ہو گئے میں دین کو دیکھ رہا ہوں، پہلے سنا تھا اب میں دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگا میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ بایزید بھی سچے ہیں، بایزید کا دین بھی سچا ہے، اور جس رسول کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول بھی سچے ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ہمارا یہ حال ہے کہ سگا بھائی کہتا ہے کہ مجھے کارنر والا پلاٹ چاہیے، وہ ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں اس کو، کہتا ہے کارنر والا چاہیے جو کہ کام تو پہلا میں لگا تھا، کمائی تو پہلے میں نے کی تھی، لہذا چھوٹا بھائی جو ہے وہ تو دیر سے آیا تھا تو اس کا تو حق ہی نہیں بنتا، وہ پیچھے جائے، اور کارنر والا پلاٹ یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی، 20-25 سال گزریں گے، اس طرح آپ والد کو پریشان کر رہے ہیں، اس طرح آپ کے بچے آپ کو کریں گے، خدا نہ کرے وہ بھی کہیں گے ابا یہ کارنر والا میرا ہے، تو کدھر سے آ گیا۔ تو حضور نے ہمیں اعلیٰ مقاصد، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، بڑی باتیں کرنے کا، ہمارے پاس بڑی کہانیاں ہوتی ہیں پر ساری اپنے حق میں، بڑے دلائل ہوتے ہیں پر سارے اپنے حق میں، بڑی باتیں آتی ہیں پر ساری ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے میں ایسے بیوقوفوں کو جانتا ہوں جو کوئی چیز بھی پھینکے نا تو اپنے گھر میں پھینکتے ہیں، حالانکہ بھولے بھلے بیوقوف اپنے گھر میں پھینکیں گے۔ تھوڑی سی نا خود غرضی کی چادر اتاری جائے، بڑی سوچیں پیدا کی جائیں، بڑے مقاصد پیدا کیے جائیں، تھوڑا سا نا بندہ کسی کے لیے بھی کبھی دعا کرے، کبھی اس کی آرزو ہو کہ کسی اور کے حق میں بھی وہ خیر کا جملہ کہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بندے جس کے بچے روز 4,000 کے برگر کھا جاتے ہیں نا، اس کا ملازم اگر کہہ دینا کہ جناب اس دفعہ نا میرے لیے کچھ مشکل آ گئی ہے، کو 5,000 ایڈوانس چاہیے، تو جس کے گھر میں روز بچے کھانا پکنے کے باوجود 4,000 کا فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، وہ ملازم سے کہہ رہا ہوتا ہے وہ تو خرچے کیوں نہیں کٹ کرتا، اپنی طاقت کے مطابق خرچ کر۔ دوسروں کو نصیحت کرنا آسان ہے، لیکن کیا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے حق میں جتنی آسانیاں چاہتے ہیں وہ دوسروں کے بچے نہیں، دوسروں کی اولاد نہیں، دوسرے کے گھر میں روشنی ہوگی تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا سے روشنی کم ہو جائے گی؟ کبھی بھی نور بانٹنے سے نور کم نہیں ہوتا، ایک شمع سے ہزاروں دیے بھی جل جائیں تو پہلی والی کی روشنی میں کبھی کبھی نہیں آتی۔ اس لیے چھوٹی سوچوں سے باہر نکلا جائے، بڑی مضبوط مستحکم یہ سوچیں زندگی میں پیدا کی جائیں۔ اگر ہم محدود زندگی گزاریں گے تو پھر ٹھیک ہے، اپنی ذات سے بات شروع ہوتی ہے، اپنی ذات پہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ اس ملک میں یہ باقاعدہ پرموٹ کی گئی ہیں چیزیں، پرموٹ، جب تک کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے تب تک وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جس دن میرے ساتھ نہیں اس دن کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات کی۔ ہمیں ساری دنیا کو بھی بدنام کرنا پڑے تو ہم نے ہر اس شخص پر الزام لگانا ہے جو میرے خلاف ہے، ایسا نہ کریں۔ آپ ان چیزوں سے تھوڑا باہر نکلے، اور یہ سارے کام کرتے ہیں، کسی ایک کا نہیں مسئلہ،
سیاسی سماجی فلاحی الا ماشاء اللہ مذہبی، جو میرے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے، جو میرے ساتھ نہیں بندہ ہی ٹھیک نہیں، سرے سے بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ خدا کے بندو، یہ دعویٰ صرف نبیوں کو سجتا ہے، صرف رسولوں کو سجتا ہے، باقی کوئی شخص یہ دعویٰ کرے تو دعویٰ اس کا 100% غلط۔ تو اپنی زندگی کے اندر ان باتوں پر ضرور غور کریں کہ اعلیٰ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم گھر سے نکلے، اپنے غلام سے کہنے لگے آج ذرا خریداری کرنے چلے، بازار تشریف لے گئے، وہاں سے نا 2 سوٹ خریدے، ایک ذرا کم قیمت کا تھا، ایک ذرا زیادہ قیمت کا تھا۔ اب وہ خرید کے دونوں تھیلے میں ڈال لیے۔ آپ کا خادم کہتا ہے میں سمجھ گیا جو مہنگا ہے وہ آقا کا ہے اور جو سستا ہے وہ غلام کا ہے۔ کہتے لے کے واپس آئے، وہ چوک آ گیا، وہ جگہ آ گئی جہاں سے حضرت مولا علی نے اپنے کاشانہ نور پہ جانا تھا اور میں نے اپنے گھر جانا تھا۔ کہتے ہیں حضرت مولا کائنات فرمانے لگے ذرا میرے والا جوڑا مجھے دینا۔ کہتے میں نے وہ مہنگا والا نکال کے حضرت علی کو پیش کیا تو فرمانے لگے یہ نہیں میرا تو وہ دوسرا ہے۔ مجھے بتائیں کہ روب کپڑوں کا ہوتا ہے کہ کردار کا؟ بولیے۔ ہاں، 10 لاکھ کا جوتا ہو اور 20 لاکھ کا جوڑا ہو، 1.5 کروڑ کی پجارو ہو اور جناب 20 کروڑ کا گھر ہو، پر پیسے ہو کرپشن کے، تو لوگ کوٹھی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں غلط مال ہے اس کے پاس، بندہ ٹھیک نہیں، جوتے ٹوٹے ہوئے ہو، کرسی اور میز پرانا ہو، چھوٹا سا افسر ہو لیکن دیانتدار ہو، تو بڑے بڑے مالدار بھی دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یار بندہ بڑا کھرا ہے، نہ پیسے پکڑتا ہے نہ کسی کی سفارش مانگتا ہے۔ ہمارے شہر میں حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، تو میں نے بڑی پجاروں سے اترنے والا پیر بھی نا بڑی پجاروں سے ملنے آیا، وہی پہلے چین والی گھڑی اتارتا تھا، پھر اپنی داڑھی دیکھتا تھا، لیول تو حاجی صاحب سادے سے بندے، تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو کردار کا ہوتا ہے۔ اگر کردار مضبوط ہے تو کپڑے سادے بھی ہوں تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن کردار کچھ بھی نہ ہو، لوگ پیسوں کے زور پر، دولت کے زور پر، مال کے زور پر، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو خوشامدیوں کے زور پر اپنے دائیں بائیں ادھر ادھر جو ان کے وظیفہ خار نمک خار خوشامد پسند ہے ان کے زور پر اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں۔ کردار اصل ہے، کردار حسن ہے، کردار رعنائی ہے۔ آپ ہمیشہ تب بڑے ہوں گے جب آپ کے اخلاق میں، معاملات میں، لین دین میں صفائی ہوگی، پھر لوگ آپ کو بڑا جانیں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اس سے کہا یہ نہیں میرا تو دوسرا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے جناب دوسرا ہے تو حضور آپ آقا ہیں، آپ کا کیسے دوسرا ہے، آپ کا تو یہ ہے۔ حضرت علی کہنے لگے نہیں وہ جو سستا، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو، وہ جو سستا جوڑا ہے نا وہ مجھے دو۔ تو اس نے نا ایک دلیل پیش کی آپ کے غلام نے، کہنے لگا حضور آپ نا مہنگے والا رکھیں، کیوں؟ آپ آقا ہیں اور میں سستا پہنتا ہوں کیونکہ میں غلام ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے دلیل ہی قائم کرنی ہے نا تو میرے والی کر لے، تو مجھے سستا دے دینا کیونکہ میں بوڑھا ہوں، اور تو مہنگا پہن لے کیونکہ تو جوان ہے۔ اگر کسی دلیل کی بنیاد پر ہی لباس پہننا ہے تو چلو اس طرح کرو، یہ والی دلیل قائم کر لو کہ بوڑھوں پر سستا بھی چل جاتا ہے اور جوانوں کے لیے ذرا کپڑے مہنگے ہوں، ذرا اچھے نئے اور ڈیزائنوں کے ہوں تو ذرا جوان خوش ہوتے ہیں۔ تو تھوڑے سے نا بڑا دل ہو، ذرا بڑا ظرف ہو، ذرا حوصلہ بڑا ہو، ذرا سوچ بڑی ہو، ذرا انسان کا معیار بڑا ہو۔ یہی بات بعد میں حضور کے صحابہ میں آئی۔ آپ دیکھ لیں حضرت عمر کو، دیکھیں حضرت عثمان کو، اور خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت مولا علی شیر خدا کو۔ ان لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی، بڑا حوصلہ تھا ان، یہ ہمیشہ انقلابی باتیں۔ حضرت عثمان غنی، ان کا مال آیا پڑا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو لوگ مصنوعی قلت بھی پیدا کر لیتے ہیں، لیکن مال آیا ہوا ہے، قلت کے قحط کے دن ہیں۔ آ کے تاجروں نے کہا حضرت عثمان غنی سے کہ آپ جتنے کا خریدا ہے نا ہم تحقیق بھی نہیں کرتے، ڈبل لے لیں، ہمیں دے دیں۔ حضرت عثمان کہنے لگے مجھے زیادہ نفع ملتا ہے۔ انہوں نے کہا 3 گنا لے لیں، کہنے لگے زیادہ ملتا ہے۔ 4 گنا لے لیں، فرمایا زیادہ ملتا ہے، کہنے لگے اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے۔ وہ بندہ بتائیں جو زیادہ دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے مجھے تو 700 گنا کی امید ہے۔ جناب کس طرح؟ تو حضرت عثمان نے مسجد میں اعلان کروایا یا کسی ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچایا کہ جو غریب گندم نہیں نہ خرید سکتا وہ آ کے لے جائے، آ کے لے جائے نا۔ فرمایا مجھے رب کی بارگاہ سے 700 گنا کی امید۔ تو بڑا دل ہو، بڑا حوصلہ ہو۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضور کی جو اولاد پاک ہے اس کا بھی یہی مزاج ہے، زندگی بھر سخاوتیں، لوگوں پر محبتیں، ان لوگوں کا درگزر، ان لوگوں کا اپنے لیے نہیں، انہوں نے جب بھی سوچا نبی کریم کی ساری امت کے لیے سوچا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب دعا مانگتی تھی تب بھی حضور کی ساری امت کے لیے مانگتی تھی. ان کی دعاؤں میں بھی بڑے دل کے ساتھ، بڑے حوصلوں کے ساتھ، بڑا اعزاز کے ساتھ بیٹھے رہتے امام حسین. بڑی شانیں تھی، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے گھر چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، اس لیے کہ دین کی وہ بنیادیں جن کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ کہیں کمزور ہو نہ جائے، وہ آگے بڑھے. 1,00,000 دینار آیا حضرت امام حسین کے پاس سویرے. کتنا؟ چلو آپس گل کرنے آپس ₹1,00,000 کول ہوئے تو مسیطے دینے پہ جاتے، کنے دے دینے بچوں آپس دی گل نہیں دستے کسی نے کنے. مثلا چلیں بڑا کوئی زور لگائے گا تو 5,000 دے دے گا، 5,000. اور ذرا کبھی کسی جگہ پہ کمزوری آئے نا کوئی مالی طور پہ، تو سب سے پہلے لوگ وہ پیسے بند کرتے ہیں جو مسجد جاتے ہیں یا کسی غریب کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاتھ تانگ ہے. سب سے پہلے 1,00,000 دینار امام حسین کے پاس آیا. زور کے وقت پیسے آئے، عصر سے پہلے پہلے پاک محبوب کے پاک نواسے نے سارے بانٹ دیے، سب بانٹ دیے سارے. شہزادے عرض کرنے لگے حضور آپ کا کرتا پرانا ہو گیا تھا، کوئی 1-2 دینار رکھ لیتے تو کرتا نیا لے لیتے. فرمانے لگے اگر تو پہلے یاد کراتا تو میں سوچتا، یہی نہیں کر رکھ لیتا، تو پہلے یاد کراتا تو میں غور کرتا. میرے عزیز تھوڑا سا نا دل بڑا کرے. ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ کردہ سوچ، کچھ اپنے کردہ سوچ. ان سے کبھی کبھی یہ بھی کہا کرو بیٹا ملت کا سوچ، مذہب کا سوچ، وطن کا سوچ، قبیلے کا سوچ، بڑا دل کر، بڑی بات کر. ہمارے جوان اتنے باصلاحیت ہیں، اللہ کے فضل سے اتنے باصلاحیت ہیں کہ ایک بچہ پورے علاقے کو سنبھال سکتا ہے، لیکن ان کو بڑا دل نہیں ملتا، بڑا حوصلہ نہیں ملتا، بڑی تھپکی نہیں ملتی، پشت پناہی بڑی نہیں ملتی. وہ بیچارے محدود ہو کے رہ جاتے ہیں، محدود ہو کے کہ بس ٹھیک ہے گھر چل گیا، پیسے 4 آ گئے، کوٹی شوٹی بن گئی تو چھٹی. بھئی یہ کام تو غیر مسلم بھی کر لیتے ہیں، یہ تو ساری دنیا کر رہی ہے. جوانوں تھوڑا بڑا دل. اقبال کہتے ہیں ان کے بیٹے نے خط لکھا نا کہ ابا جی حالات کچھ خراب ہو گئے تو کوئی قرضہ لے لوں تھوڑا سا کسی سے. تو اقبال کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر اور نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اور پھر فرمانے لگے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو آج کی ساری گفتگو کا ماحصل اور لب لباب یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے نہیں صرف جینا، ہم نے دل بھی بڑا رکھنا ہے، ذہن بھی بڑا رکھنا ہے. کیا کہا تھا حضرت بلے شاہ نے؟ دنیا آوے دنیا، گلی نہیں، محلہ نہیں، علاقہ نہیں، ملک نہیں، دنیا آوے کھا جاوے راضی ہوئے بلا. دنیا آوے تھے تے کھا جاوے تے راضی ہوئے. اس طرح کا ذوق بنائیں، پھر دیکھیں لطف کتنا آتا ہے.